الحمدللہ رب العالمین سری حمد و ثنا اسن وحدہ لا شریک خدایس کن یم اللہ تبارک و تعالی ناسی نماز مغرب جد با جماعت ادا کرنک توفیق نماز مغرب پت جتن اسیت پنس پاک گھرس من بہنک توفیق خوش نصیب چھتیم جنہوں نے نماز مغرب کو با جماعت پڑھا، بد نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے نماز مغرب کو چھوڑ دیا۔ تو بہرحال حمد و ثنا پد ایسن لا تعداد درود جناب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بیٹھ این جس محبتس عشقس تلولس من تحتب یہ جمع سبدی۔ الحمدللہ آز گو گڈنچ فری یت مسجد پاکس من تہی سویتن ملاقات دوی ملٹ یاد کیا تو بہرحال دوی ملٹ دبن یت مسجد مزگو تہی سویتن ملاقات بذریعہ معراج الدین صاحب یہ موزن واریہ تقدو کر یہ میں پروگرام خطر واریہ محنت پہ یہ من کریں چونکہ سوین پروگرام چگسن مرکز تھروئی تاکی پر شنیارن یہ پروگرامن ہم شڈول تو تمکن چھس میں پرسنل پان ہیکن کنس ڈیٹ دت کے رابطہ کریو نگرانن سے رابطہ کریو پنن ذمہ دارن سے انشاءاللہ ہر کنی مسجد اندر گس پروگرام یم پروگرام کیا اس کران اتھ پت کن اخ بیک اخ تک وجہ یہ زن ونکن بہرا روی شو تی وچھن جوان چھ ونکن منشیاتک گمت شکار 75 لچھ تم یم یت منشیاتس میں ونکن چھ ملوث کتیا یہ حران کا چھنی 35 لاکھ یہاں پہ جو ہیں منشیات کے شکار ہو چکے، ڈرگز کے شکار ہو چکے، بے حیائی کے شکار ہو چکے، بدکاری کے شکار ہو چکے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں سے دین نکلتا جا رہا ہے، ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت نکلتی جا رہی ہے، ہمارے گھروں سے ذکر و اذکار کا جو بزرگان دینوں کا طریقہ تھا وہ نکل رہا۔ کیا ہے؟ جوان چھن ذکر کرنے خاطر تیار ہے، پڑھنے خاطر چھن تیار ہے۔ میزان یت متعلق کو رسول کائنات نے بیان کرا، یہ میزان بہت بڑا میزان ہے، جس کی اتنی بڑی کائنات ہوگی اس کا میزان کتنا بڑا ہوگا۔ جس اللہ کی اتنی بڑی کائنات ہے اس اللہ کا میزان کتنا بڑا ہوگا، اس پہ آپ غور کیجئے۔ اور سائن عمل کر خسنت میزانس، اور یہ میزان کب برکے؟ ہمارے تو اعمال ایسے ہے ہی نہیں، ہمارا تو کردار ایسا ہے ہی نہیں، اس لیے میرے نبی نے اس امت کو شارٹ کٹ راستہ بتایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز فجر کو با جماعت پڑھا، ماشاءاللہ، جس نے نماز فجر کو با جماعت پڑھ لیا، آقا اس کا ثواب کیا ہوگا؟ فرمایا جیسے کہ راتوں کو شب بیداروں کے ساتھ ہو، یعنی اللہ اس کا نام شب بیداروں میں جوڑ دے۔ یہ اس امت کا فیضان ہے، فیضان میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ فرماوان یہ امت چھ بہتر، یت امت اس چھ اعلی مقام، یت امت اس چھ عزت وقار مرتبہ۔ کیوں مرتبہ؟ کیوں عزت؟ کیوں وقار؟ کیوں منصبہ؟ وجہ یہی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف، یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے۔ آج یہاں دعوت اسلامیہ کا قافلہ آیا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اب 3 دن یہ لوگوں کو کہیں گے آ جاؤ دین سے جڑ جاؤ، آ جاؤ مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، آ جاؤ سنتوں کی پیروی کرو۔ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں کس لیے؟ دین کے خاطر۔
مصطفیٰ کے خاطر. جب نیت صحیح ہوگی تو ثواب خود بخود مل جائے. تو اس لیے میرے عزیزوں میرے جوانوں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت بہتر ہے، یہ امت اعلیٰ ہے. اس تو اردو پر موجو مانا مجھ کیونکہ یہاں بیٹھے ہیں میرے سامنے تاکہ ان کو بھی بات سمجھ آئے. ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے محفل میں تاکہ فیضان سب کو ملے. ان کا بیٹھنے کا فیضان تو ملے گا ہی، لیکن کات گسیون تو تھوڑا سمجھین کی مولی صاحب کیا چھو وانا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماون کنتم خیر امت اخرجت للناس، رب فرماون یہ امت چھ بہتر، یت امت دس چھ وقار، یت امت دس چھ منصب. میرے مولا کیوں فرمایا تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. عطا میانی جوان میانی بائی وال تجھو پروردگارن منتخب کرمج یمی دین چی کامی خطر ولا کمار صبات چنا چین پانونی تگن گیری یا چکت منتخب کرمج ذاتی پاکی حضرت. اللہ تعالیٰ دبن جس سے میں چاہوں دین کی خدمت لے سکتا ہوں. میں کافر سنجس گرس من کافر سنجس نیچویس کیا ہے دینش خدمت. یوسف بن حجاج تم کیا کو قتل کرنا ظلم کو دا کرن واریا ظلم کرن واریا تشدد کرن، لیکن اک اصل کام چن کرمت قرآن پاک استرین اعراف. کیا ترین اعراف ترین قرآن پاک دامیان جوانا ونکن چویتے آسان گزن، ونکن چویتے قرآن پر انسال گزن. رب دبن جس سے میں چاہوں دین کی خدمت لے سکتا ہوں، لیکن چونت میں چن بڑی میں کے یہ اللہ کا کرم ہے جس نے ہم کو دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا. یہ کرم ہے اللہ کا، فیضان ہے اللہ کا. اے میانو جوانو میانو بزرگو، ورنہ نہ جانے کتنے بڑے بڑے سقالر ہیں، کتنے بڑے بڑے مولانا ہیں، کتنے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں. میں نہ مولانا ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ قاری ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈالی ہے. اشان مین تگن گیری اشکم سن کمال شرب سن کمال کمال اللہ. میرا یہ کمال نہیں میں آپ کے سامنے آیا نہیں، کمال یہ ہے آپ میری تبلیغ سننے آئے. کمال یہ نہیں، کمال یہ ہے تم آئے میرے. اگر آپ نہیں ہوتے تو میں کن کو بولتا، میں کس کو بولتا. وہ اللہ تعالیٰ سن کرم چوئے کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال. اشنز کرم اشنز احسان، میرا اس میں کچھ نہیں، میرا اس میں کچھ نہیں. اس لیے میانو جوانوں میانو عزیزوں میانو بزرگوں اللہ سے جڑ جاؤ، مصطفیٰ سے جڑ جاؤ. اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کرو. اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر. عرب کا تاج سر پر رکھ شہنشاہ عجم ہو جا. اے میانی جوان میانی بائی میانی دوست، نبی کا ہو جائے گا دنیا تیری ہو جائے گی. آقا کا بن جائے گا دنیا تیری ہو جائے گی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمیاد پیون جس کو تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا تھا، جس کو کانٹوں کی ہڈی چھڑیوں سے مارا جا رہا تھا. اللہ اے بلال تیرا کیا خطا تھا، اے بلال تیرا کیا قصور تھا؟ کہا میرا کوئی قصور نہیں، اتنا ہے میں مصطفیٰ سے محبت کرنے لگا ہوں، میں آقا کی محبت میں ڈوبنے لگا ہوں. اللہ اللہ میرے جوانوں میرے عزیزوں، بلال کو جب یہ سنا کہ یہ نبی کا غلام بن گیا، یہ آقا کا متوالا بن گیا ہے، تب کی ریت پہ لٹایا گیا. اے بلال نبی کو چھوڑ دے، کہا غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں
ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ آجا میرے جوانوں، مصطفیٰ سے جڑ جا، آقا سے جڑ جا، دونوں جہانوں کی بادشاہت اللہ تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ شرط چھگر بنن کم سن جناب محمد بنیو تاجدار، بنیو جناب محمد رسول اللہ تعالیٰ فرماون یس نبی سند بنیو سوی بنیو کم سن۔ توائی میانی جوان نبی تاجدار علیہ السلام فرماون الاسلام علانیت، فرمایا اسلام ظاہری چیز کا نام۔ کس چیز کا نام؟ امامہ باندھنا، داڑھی رکھ لینا، سرما لگانا، کپڑے ایسے لگانا، اسلامی کپڑے، یہ ظاہر چیز، یہ ظاہر ہے۔ اس کے باطن میں کیا ہے وہ پتہ ہے، ذات پاک حضرت میرے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ینظر الی صورکم، اللہ تعالیٰ آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھ رہا، کون کالا ہے کون گورا ہے، اس کو نہیں دیکھ رہا میرا رب۔ کیا اللہ کریم قرآن مجید اندر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انا خلقناکم، میں تمہارا خدا ہوں جس نے آپ کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور میں ہی ہوں جس نے تمہارے شعبے بنائے۔ اس کی ذات کمہار رکھ دی، اس کی ذات نجار رکھ دی، اس کی ذات شیخ رکھ دی، اس کی ذات نجانے راتر رکھ دی، کوئی سے بھی ذات۔ اللہ یہ ذات کیوں رکھی؟ مولا یم ذات کیا تھیت، کمہار کیا بنوتن، راتر کیا بنوتن، نجار کیا بنوتن، یم ذات کیا تھیت، اللہ پاک دبن نہ تھین ایم موجود کہیں کہ توئی کریو آقا کس گڑ فخر، ذات پہ فخر نہ کرنا، پیسوں پہ فخر نہ کرنا، اعلیٰ منصبے پہ فخر نہ کرنا۔ رب دبن میں ہوں جس نے تمہاری یہ رضات رکھی ہے، یہ کاسٹ رکھی ہے۔ مولا کیوں رکھی؟ فرمایا اس لیے نہیں آپ ایک دوسرے پہ فخر کرو، آپ ایک دوسرے پہ بجر بیان کرو، نہیں نہیں، بلکہ مولا کیوں رکھا؟ فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو یہ پانوئی کیا یہ اشچپا کا مولوی بلال سے مسل بلال، یہ چکرور بھئی، یہ چلچ بجی بلال، یہ چھ پتہ پوچھ، یہ چھ ناو تھود بلال احمد کمہار، پتہ چلا کون بلال ہے؟ کس سے پتہ چلا؟ آپ کی ذات سے۔ تو ذات صرف پہچان کے لیے، فخر کرنے کے لیے نہیں، ناز کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے دربار میں عزت ہے، وقار ہے، مرتبہ ہے۔ مولا کن کو؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا میرے دربار میں عزت ہے، وقار ہے، مرتبہ ہے۔ مولا کن کو؟ فرمایا جو دنیا میں سب سے زیادہ متقی ہو، جو دنیا میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کا ڈرنے والا ہو۔ کیونکہ انسان ساری خود بڑ دشمن چی پنی نفس، ساری خود بڑ دشمن کو یہ تلمدارن فرمو نفسی کوڑس اٹی اٹی نفسی کروس پشیمان نفس چی مدوس آنکل سٹی نفس یہ مروٹی سیو توی لا مکان۔ اسی لیے تو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا،
کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل، ارے سر کموں کا ہے او جانے والے، ارے سر کموں کا ہے او جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے، میرے چشم عالم سے، میانو جوانو میانو زیدو ونچو انسان اس گوڑنک دشمن کو بیجا تعریف موسیو کرن برونٹ کئی منع کر ات چیز جناب محمد فرمو کہ برونٹ کئی تعریف کری زنجیشی برونٹ کی چکرن حمل نفس آئے گا کمار صاحب آپ جیسا کوئی نہیں ہے، نفس سنا اپویر تیوان اے کمار صاحب آپ جیسی آواز کسی کو ہے ہی نہیں ہے، یہ نفس کہہ رہا ہے، لیکن اس کو چھوڑ دو، کہنا کہ مجھے کچھ نہیں، یہ عطا کردہ ہے میرے مولا کا، یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اس نشاؤ ابرس مل شیطان، اے عبدالقادر جیلانی بس اب آپ کی عبادت نہیں کرنی، تو کون ہے؟ میں تیرا رب ہوں۔ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے نبی کو اللہ نے نہیں فرمایا آپ عبادت مت کرو، مجھے کہاں، میں تو دھول بھی نہیں۔ تو وقتی کیوں میں نے جوانوں میں نے عزیزو اس پاس تعلق بڑھاؤں کس ذات پاک حضرت تعلق بڑھاؤں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آیت مبارکہ یس میں تلاوت تو ابن کن کر خطبہ مسنون اس اندر اس سورۃ المؤمنون آیت کمیچ سورۃ المؤمنون اتمنش اللہ تعالیٰ فرماون گوڑ تمن لکن متعلق جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، یمون دنیا سے کیا کو وہ یہ سیری یمون دنیا سے محبت کر کے رب چھوڑ تمن لکن ہم بیان کرن آت آیت اس میں فرماون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہ یمن نیکو کارن ہی اعمال ان قیامت کے دو تول میزان پہ جب ان کے اعمال کو تولے جائیں گے تو ان کے ثوابوں کا جو پلڑا ہے بھاری ہو جائے گا، یہ کس وزنی اللہ تعالیٰ فرماؤن اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہوں۔ قیامت کس قیامت فرمو 50,000 سنہ، جو 50,000 سالوں کے برابر ایک دن ہوگا، 50,000 ورین برابر، اس کو امیجن کرنا۔ آج آفتاب کروڑہ میل دور ہے، نیچے اتنی گرمی ہوتی ہے فین بھی چلا رہے ہوتے ہیں پھر بھی گرمی نہیں ہٹ رہی، پھر بھی انسان کول نہیں ہوتا، لیکن جب قیامت کا دن آ جائے گا 50,000 سنہ 50,000 ورین برابر، اس کو نہیں دو، یہ کون سا دن ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بائی اپنے بائی سے بھاگے گا، یم دو بوئی چل پنل بوئیز نش، یم دو موئی چل پنل مائی کوری نش، یم دو مول چل پنل نیچویس نش، اللہ بے نمازوں کے کمر جھک جائیں گے، زمین تانبے کی ہوگی، آفتاب گناہگاروں کے سروں کے اوپر ہوگا، گرمی اتنی ہوگی، تپش اتنی ہوگی، یہ کہے گا مولا اب مجھے بچا اس عذاب سے، مجھے مولا بچا، میں اس کمرس کیا سن لیا رنواش، میری یہ کمبر سیدھی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا تو کبھی میری مسجد میں آیا ہی نہیں،
میرے گھر میں دنیا میں آیا ہی نہیں, تم نے کبھی اپنے سر کو جھکایا ہی نہیں. سنا ترو تو ان پنن سر میرے دربار از منزا ولا وچمن میں عذاب کمیائش, ولا وچمن میں سختی کمیائش, ولا وچمن میون قہر کمیائش. خدا یم دون مول فرض نائی پنجس نجویس. اے جوانو کرو کیا تت قیامت کی دول بیڑ, ولا سرود کا شراب چون, ولا سرود کا بے عیائی کرن, ولا تدبرو یا گناہ کرن. خدا آواز آجون صدوی میانی جوان معزن مسجد پاک زندر الصلاة خیر من النوم. اے لوگو اب سونے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, اب سونے سے بہتر نماز ہے. میرے نبی نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ, اپنے اولادوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دے دو. میرے نبی کا فرمایا 70 سنین یلتہن اولاد گسن ستو ہے. 70 سنین یہ اولاد گسنے کسو ہے. 7 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو تربیت دے دو نماز کی, بچوں کو تربیت دے دو قرآن کی, بچوں کو اچھی عادتیں دے دو. درسگاہ نہیں چل رہا, اپنے علاقوں میں درسگاہ قائم کرو, ہفتوار اجتماع کرو, 3 دن کے لیے قافلے میں چلے جاؤ, سنتوں برائے اجتماع سنو. انشاءاللہ آپ کے ایمان میں انشاءاللہ اضافہ ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماون مومن چتمائی انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. یہ مومن البروڈکن چیون ذکر کر لکن سن اللہ تعالیٰ وجلت قلوبهم, ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو یہ روتے گڑ گڑاتے. صدیق اکبر ایک دن گھر سے نکل رہے تھے, درخت پہ نظر پڑی تو وہاں ایک جانور پھل کھا رہا تھا. جانور پھل کھا رہا تھا کریکٹ سے جس نے تو مولا مجھے صدیق کیوں بنایا, کاش میں یہی پھل ہوتا جانور کھا لیتا, قیامت کے دن مجھے حساب ہی نہیں ہوتا. یہ کیا یوس عاجزی, یوس انکساری, یوس ودن. اللہ تعالیٰ سے بارگاہ صدر جن کو رونا تھا وہ نہیں روتے ہیں, جن کو نہیں رونا تھا وہی رو رہے ہیں. فاروق اعظم کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو تو میرے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی, اس کو تو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی. مگر یہ چنیرن مدین چن گلیاں دن کو عبادت کر رہے تھے, رات کو اور بیدار رہتے تھے, اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ کر مدینے کی گلیوں کی وہ خبر لے رہے تھے. ایک جگہ پہنچے تو رونے کی آواز آ گئی. دبن پنجن غلام یہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے, کوئی بچہ رو رہا ہے. وہاں ماں چولہے پہ کوئی چیز رکھی ہوئی تھی اور اس کو تیار کر رہی تھی. فاروق اعظم کا گزر ہوا, کہا ماں ان بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیتی, ان کو رلایا کیوں؟ کہا اے جوان, کیونکہ فاروق اعظم کو پردہ لگا کے تھا, اس نے پہچانا نہیں. کہا اے جوان میں دیتی تب جب اس میں کچھ ہوتا. تو فاروق اعظم نے فرمایا پھر اس میں تیار کیا کر رہی ہو؟ ڈھکنا اٹھایا تو اس میں پتھر تھے. اتیاس کہیں آدھک چشم ان پتھروں کو چولہے پہ رکھی ہوئی تھی, تیار کیا ہوتا؟ کچھ نہیں. فاروق اعظم نے فرمایا کیوں, کیا وجہ؟ فرمایا کچھ ہوتا تب دیتی. آج 2 دن ہو گئے ان بچوں کو بھوکا سلایا میں نے, لیکن آج 3را دن ہے, میں نے بہت کوشش کی ہے, سوتے نہیں. کاش میرا نبی اس وقت دنیا میں ہوتا. ایک خاتون بولی کاش میرا مصطفیٰ دنیا میں بظاہر ہوتا تو میرے بچوں کو فاقہ نہ لگتا. ہمارے امیروں کو, ہم غریبوں کی کہاں فکر ہے. فاروق اعظم نے سنا, اس عورت نے کہا قیامت کے دن فاروق اعظم کے سامنے میں نبی کے سامنے کھڑے ہو جاؤں گی اور نبی سے کہنے لگوں گی آقا جن خلفاء اور راشدین کو آپ نے پیچھے چھوڑا تھا انہوں نے غریبوں کی کبھی خبر نہیں لی.
وہ بڑے بڑے پلنگوں پہ سوئے تھے لیکن ہماری خبر کبھی نہیں لی بگس فاروق اعظم قیامت کے دو نبی تاجدار بروڑ کے کھڑا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان یبوس یہ وہ دوان تو دوران یہ گو بیت المال اسم اور انہوں جاوی تلون پنجن شان مبارکن پر امسوس غلام سوید ابن اے امیر شبیہ چانن شانن پیڑی جاو تلون سوچک امیر المومنین فاروق اعظم کہنے لگے اے میرے غلام سنا گئی نت سے مخاطب وہ مخاطب امیر المومنین کو ہو گئی ہے اے فاروق اعظم وہاں پہنچے ام تروی جاو عجت ام کرگزا تیار ماجد فرماون کبھی کبھی چولہ بجھ جاتا تھا یہ خاتون اس ات چولس پانے من پھوک جن فاروق اعظم موزود دپن اے خاتون تو پھوک نہ مار میں مار دوں گا میں خود چولہ جلاؤں گا فاروق اعظم یہ چھو نصف دنیا از کرن حکومت نصف دنیاوک چھو بادشاہ نصف دنیاوک چھو حکمران یہ چھو پانے چولس دیون پھاش یہ چھو پھوک دیون پانے دبن جب غذا تیار ہو گیا بچوں نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے غلام نے کہا آقا ہم نے تو اپنا کام کر دیا چلو چلتے ہیں کہا نہیں جب میں یہاں آیا تھا تو بچے رو رہے تھے تب تک نہیں نکلوں گا جب تک بچوں کے ان چہروں پہ مسکان نہ دیکھوں گا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس خاتون کے قریب ہو گیا کہا اے خاتون اب فاروق اعظم کو بخش دے وہ مصروف ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بہت ہے نبی کے سامنے اس کو کھڑا نہ کرنا اب اس کو معاف کر دے اس خاتون نے کہا ہے جوان کیسے معاف کروں اگر آپ نہ آتے تو میرے بچے آج بھی بھوکے رہتے یہ بھوکے مر جاتے فاروق اعظم نے اصرار کر لیا جب اس عورت نے نہیں مانا جو غلام تھا فاروق اعظم کا اس نے کہا اے خاتون جس فاروق اعظم کے بارے میں آپ یہ کہتی ہو میں نہیں بخشوں گی وہ امیر المومنین یہی ہے وہ فاروق اعظم یہی ہے فاروق اعظم نے پردہ ہٹایا خاتون نے دیکھا رونے لگی کہا ہے امیر المومنین آپ امیر المومنین نہیں تو اور کوئی کیسے ہو سکتا ہے میں نے پہچانا نہیں مجھے معاف کر دینا کہا نہیں اے خاتون آپ معافی کیوں مانگ رہی ہو مجھے معاف کر دینا کیونکہ مصروفیت ہے بہت سارا کام ہوتا ہے اس کو رونے کی کیا ضرورت تھی اس کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی تھی اس کو رونے کی کیا ضرورت لیکن اللہ کو عاجزی پسند ہے انکساری پسند ہے خدایا عاجزی پسند اللہ تعالیٰ انکساری پسند آؤ میرے جوانوں مصطفیٰ کا طریقہ لے لو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں نبی پاکن فرمو بچ گئی کسوئی 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کی تربیت دے دو تربیت 3 سال کرو کتنے سال 7 سال سے لے کر 10 سال تک بچے کو کیا کرو تربیت کس کی نماز قرآن تلاوت کی اور ان شریعت کی اس کو بازداری دے دو شریعت کی جب یہ 7 سال کے بعد 10 سال کا ہو جائے گا میرے نبی نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ جب یہ 10 سال کا ہو جائے اگر اب یہ نماز نہیں پڑھے گا اب اس کو تھپڑ مار وَن لایوس کیا ٹاف چپات لایوس مگر نماز کون باپ ایسا ہے جو بچوں کو نماز نہ پڑھنے پہ تھپڑ مارتا ہے ہم حدیث کو اپناتے ہی نہیں مصطفیٰ کو اپناتے کیسے کرے گا جب باپ نے خود نماز نہیں پڑھی باپ کو خود پتا نہیں آج فجر کتنے بجے باپ کو خود پتا نہیں اگر تو فجر کرو صحیح طرح میقات اگر میں بھی کہوں گا فجر کتنے بجے ہیں سب میقات کی طرف نظر دوڑیں کتنے بجے اس کو پتا ہی نہیں جب اس نے پڑھی نہیں وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہم ذکر سے دور ہوتے جا رہے اس لیے میرے نبی نے شارٹ کٹ دیا
یہ میزان کب بھر کے آ جائے؟ یہ قریب بری مائی بری سانیو عملو مائی بری، مگر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ آسان ہے بولنا، جب وہ زبان پہ آئیں گے تو کیا ہے؟ آسان ہے، ہلکا ہے، مگر ثقیلتان فی المیزان، جب ان کو میزان پہ لایا جائے گا تو میزان باری ہو جائے گا، میزان کا پلڑا باری ہو جائے گا، ورنہ کہاں ہمارے اعمالوں سے باری ہو جائے گا؟ کہاں؟ ہم تو گنہگار ہیں، لیکن میں نبی داعیدارن فرمو یطیوت کے فرمون حبیبتان الی الرحمن، خدا یشی میز کلم زیادہ ٹوٹ، اللہ کو یہی دو کلمے زیادہ محبوب ہے۔ کون سے کلمے؟ آ جاؤ آج کے بعد ورد کریں ان کلماتوں کو۔ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا نے فرمایا جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ ان کلماتوں کو پڑھا، آقا نے فرمایا اگر سمندر کی جاگ کے برابر گناہ ہوں گے، اللہ ان کلماتوں کی بدولت اس کو وہ گناہ معاف فرمائے گا۔ پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے، شارٹ کٹ ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، ماشاءاللہ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں۔ اب یہ شارٹ کٹ کس نے دیا؟ مصطفیٰ نے کہا آ جاؤ، میزان بڑھے گا نہیں، لیکن جب آپ یہ کلمات پڑھو گے تو بڑھ جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے، کتنا لگے گا؟ اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن پڑھے گا وہی جو صبح بیدار ہو جائے گا۔ موبائل کس کس کے پاس؟ سب کے پاس۔ الارم رکھو، آپ کے موبائل میں ہے الارم، الارم چھا سا فنکشن چھا، الارم رکھو، الارم اتنا زور سے رکھو کہ شیطان بھاگ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آج 5:15 بجے یا 5:10 نماز ہے تو آپ 4:45 رکھو۔ میں آپ کو زیادہ تہجد کے لیے نہیں بولوں گا، پہلے آپ فجر ہی پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہ تو فجر پڑھو تو ایک پانے عادت تہجد، جب آپ فجر پڑھو گے پھر آپ کو عادت ہو جائے گی اشراق کی، لیکن جب فجر ہی نہیں پڑھا تو اشراق کون پڑھے گا؟ تہجد کون پڑھے گا؟ اللہ کا ذکر کون کرے گا؟ اجتماعوں سے کام نہیں چلتا جب تک ہم انفرادی کوشش نہیں کریں گے۔ گھر گھر جانا، تبلیغ کرنا ہے، ہر ایک کو امام بننا ہی پڑے گا۔ مبلغ کے بھی شمار اس واز مبلغ بن مول تھی صبح بن کال چن میں پنجن بجن او پگا وجہ سنی، جب بابا بیدار ہو جائے گا اس میں عالمی کرن کوئیس اس دفعہ ظاہر بگس کنشی سے نہیں جانتا، باپ کہتا ہے میں اکیلے جنت میں چلا جاؤں۔ بابا پہلے آپ کو سوال ہوگا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، میرے نبی نے فرمایا ہر ایک ذمہ دار ہر ایک ذمہ دار سے ذمہ داری کے متعلق اس کو سوال ہوگا۔ بابا آپ کو ذمہ داری ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو آنکھ بچاؤ پمن پان واہلیکم، بے بچاؤ پمن اہلو یہ کمش ذمہ داری من پنن عیال بچاؤ۔ مول دبن میں خود نماز پڑھوں گا بچوں کو کہاں جائے؟ بابا گوڑ گسک سے جہنمس یمن پنیس بچس دس کیا تربیت۔ آج سب کہتے ہیں ماں باپ پہ تبلیغ کرو، ماں باپ پہ تبلیغ کرو، بچے روگردان ہو گئے، بچے مانتے نہیں ہیں۔ میں بولتا ہوں ارے یارو مجھے یہ بتا اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے ہیں؟
مال چھا پنن بچن ہند حق کورمت ادا اخ حق چھ مالس یہ یہ کر پنس بچس خاندر یہ اخ حق چھ مول والا نہ باقی چھ نمس تگان پتہ چھس یہ مول وان خاندر کورمے نا رپیس 10 لچھ لگ میں خاندرس ژے کم دپی 10 لاکھ زی کم دے کس نے بولا 10 لاکھ وہی لگاؤ کس نے بولا آپ کو 50 لاکھ لگاؤ 50,000 لگاؤ 50,000 میں بھی نکاح نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا سادہ کھانا دے دو ولیمہ کرو سادہ کھانا کر لو لیکن ولیمہ کر لو یہ ضروری نہیں ہے 4 کوئنٹل مہینو تے ماس 5 کوئنٹل مہینو تے ماس کیم کان نبی تاجدارن فرمو ولیمہ کر لو اگر چاکوی چھاول ہے اگر چاکوی کاٹ ہے مگر ولیمہ کری اس کیا چھ خاندر برونٹے انن شادی سے پہلے ولیمہ نہیں کر دیں لیکن اس سے پہلے 3-4 کوئنٹل ماز گوشت لاتے ہیں پھر اس کو ذبح کرتے ہیں او ولیمہ کر جا اور کیا ولیمہ سنت تو سنت ہی ہے نا برکت چنا کاسم ولیمہ سنت مگر اس سنت سنن پشت ترائیت لبن والا سہل ہی یعنی جوان میانی بائی غلط چکر اللہ تعالیٰ فرماون قرآن مجید اندر یمن ہون میزان قیامت کے دو گز کیا ثوابک پوتر گز وزنی فاولائک هم المفلحون تمہیں کیا کامیاب مگر ومن خفت موازینه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون یمن ثوابک پوتر تد وزنی گسن کے گناہن پوتر گس وزنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر فرماون فاولئک الذین خسروا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ خسارہ کیا جانوں پہ خسارہ کیا یمو پنن پان گاٹس ماترو اللہ آنمیانی خدای فرمو فی جہنم خالدون ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا آقا کیسے میرے اللہ کیسے ڈال دیا جائے گا قرآن کا مطالعہ کرو اللہ تعالیٰ فرمان تلفع وجوہہم النار وہم فیہا کالحون ان کے منہ کے بل جہنم میں لے جایا جائے گا یمن بچ خاکری جہنمس پکناون یمن بچ خاکری ات جہنمس من تراون علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم وہی لوگو جن کے سامنے میرے نیکوکار بندے میرے پیغمبر آئے تھے اور وہ آپ کو میرا کلام سناتے تھے لیکن آپ نے میرے کلام کو جھٹلایا توئی مونونی رب سن کلام توئی مونونی خدای سن کلام توئی کروات کلام سیتن بے حرمتی توئی ترووی کلام پس پشت اللہ تعالیٰ کرن بیان نبی تاجدارو فرمون وہم فیہا کالحون اس متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کرا روایت دبن فرمو جناب محمد رسول اللہ وہم فیہا کالحون مطلب یہ ہے جب ان جہنمیوں کو لے آیا جائے گا آگ انہیں بون ڈالے گی اور اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا پڑھو داد اسلامی نے ایک تفسیر نکالا صراط الجنان اس کو پڑھو قرآن ڈاؤن لوڈ کر لو آسان لفظوں میں تو کریوی ڈاؤن لوڈ تو وچھو پت کریو پانے مطالعہ ام چیزوں آ جاؤ جڑ جاؤ گچھو واپس فرموک یمن ہند کالی یہ ہریم حس کیا وٹن یہ کت کھس یوت یہ کھلاون ہریم حس بنیم حس یوت بون والی یہ وائت ناک بون کوت وائت امی آئی نم کوت پکناؤں جہنم جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا وکننا قوم الضالین یم جہنمی منن جہنم اسمان وائن کمیس
اے سانی خدای اس ازاسی بدبخت اس از گو دنیا غالب اس از گئی دنیا ہرس اس از گئی دنیا لالچ اے ربا کڑک ناون اس یم جہنم مز کیا یم یلیور عالم کرن خدایس یم یلیور پروردگارس پکارن اللہ تعالیٰ دی ژتجی وہر یمن واپس جواب 40 سال کے بعد واپس جواب آیا 40 سال تک یہ کس میں سڑ جائیں گے اور 40 سال کے بعد جب واپس سوال جواب آئے گا اللہ ان سے نہیں فرمائے گا بلکہ مالک علیہ السلام سے فرمائے مالک یہ کیا بول رہے تھے بس مولا یہ محشی ونن یا کڑائی جہنم من نبار ندیش موت یا کڑ جہنم من نبار ندی موت یہ مو کیا ہوں ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون امدہ پر خدایا اے ربا اس کڑتی ہم جہنم من نبر اگر اس بیت کی کر یہ اس کران اگر ہم نے پھر سے شراب پی لی اگر ہم نے پھر سے گناہ کر لیے اگر ہم نے پھر سے قرآن کو جھٹلایا اگر ہم نے پھر سے آپ کی نافرمانی کی اے مولا تل چیز بڑے ظالموں میں تو مولا ہمیں بخش دے مگر اللہ تعالیٰ ونی مالک علیہ السلام اے مالک ان سے کہہ دو قال اکسعوا فیہا ولا تکلمون ان سے کہو اللہ فرماتا ہے آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا ان کو کہو اب آپ کو جہنم سے کوئی نہیں نکال سکے گا میں کہہ دوں تو کوئی جہنم کیسے مشرک انما المشرکون یہ ناپاک ہے اگرچہ یہ آیت کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہے لیکن مسلمانوں کو بھی ان سے عبرت حاصل آج سنو شراب آقا نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان اس طریقے سے نکل جاتا ہے جس طریقے سے انسان اپنی قمیض کو تو یہ ایمان رہتا کہاں وہ ایمان چلو اس کالس پہ تیتس کالس چھنے مسی واپس یوان کے یتس کالس نہیں توبہ استغفار توئی کر نبی تاجدار بیان فرمون الاسلام علانیت اسلام چھو ظاہری چیز کیا چھو امامہ باندھنا داڑھی رکھنا سرما لگانا عطر لگانا یہ ظاہری چیز ہے اسلام کا ظاہری لیکن والایمان فی القلب ایمان کدھر ہے دل وَيُشِيرُهُ إِلَىٰ صَدْرِ میں نبی انکر اشارہ پت سینے مبارک اس کو فرمون التقوی ہا ہونا تقوی چھو کہتے سین اسمان کہتے ایمان کا تقوی کا توئی وینے تمہیں لوگوں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ خدایا اسون ایمان سے پیٹ بیون آخرت کس دوہس پیٹ اللہ تعالیٰ فرمونک وَمَا هُمْ بمؤمنین کیازِ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا یہ تکی ایمان بیعہ سجائشن صحیح اس لیے دیزے ان کے من جائے کہ یہ ونن اشی حضور رسول محبت کرن پتکنی حسن تنجی نبی پاک علیہ السلام اس کیا کر ہے امس کا چیز کیا امس کا کوئی علم گا یہ کہتے کو حیات النبی آگے جا کے یہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن باہر نکلیں گے کہیں گے نہیں اس کو اختیار ہی نہیں وہ کیا کرے گا شفاعت تو کر ہی نہیں سکتا حیات النبی تو ہے ہی نہیں تو ایسے ایسے عقیدے والوں کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں نا اس لیے ان سنیوں سے بچو
جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، اب وہ سنتا نہیں، تو ایسے لوگوں کو کیسے آپ سنی کرائیں؟ تو میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، دوستوں، آ جاؤ، اگر اس دور میں سنی صحیح العقیدہ بننا ہے تو آپ کو ضرور اعلیٰ حضرت کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، جس نے حقیقی عشق ہمیں پہنچایا، وہ عشق، وہ ادب، وہ احترام میرے خیال سے کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے میرے جوانوں، میرے عزیزوں، اس دور میں آپ کو اعلیٰ حضرت کو پکڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ کو بچنا ہے، اس دور، کیونکہ دور بہت بڑا خطرناک دور ہے، اس لیے اپنے بچوں کو میرے نبی نے فرمایا 3 چیزیں دے دو، ایک دے دو حب نبی، کیا دیو پنہ بچ حب نبی، یل سے حب نبی وچھن آسی سوچ اعلیٰ حضرت اس کو محبت، یل سے حب نبی وچھن آسی سوچ اعلیٰ حضرت اس کو محبت اس نبی پاک علیہ السلام، یہ مو خیال تھو ترجمس مزد تھو خیال، نعت پرنس مزد تھو خیال۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اتنی ساری نعتیں لکھی ہیں، یا محمد کسی نعت میں نہیں پڑھا، یا لفظ محمد میرے اعلیٰ حضرت نے نام لے کے کبھی مصطفیٰ کو پکارا ہی نہیں، دیکھو اس کی، دیکھو اعلیٰ حضرت کی نعتیں دیکھو، یا محمد آئے گا ہی نہیں، محمد لفظ نام ملے اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت کیوں کہا؟ اللہ نے جب میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا تو میں کیسے پکارا؟ جب بھی پکارا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، والضحی واللیل اذا سجى، واللیل اذا یغشی، والنہار اذا تجلی، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی ید اللہ فوق ایدیہم، یاسین والقرآن الرحمن علم القرآن۔ اب دیکھو قرآن پڑھتے ہیں تو میانے عزیز ساتھیوں، جڑیو تحریک صوت الاولیاء سے